ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا۔ آپ خواب کیا دیکھتے ہیں کہ آپ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ آپ صبح اٹھے اور جا کر سارا واقعہ اپنے بیٹے کو سنایا۔ بیٹے، اس طرح میں رات کو تمہیں ذبح کر رہا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ جو خواب آپ نے اپنے رب کی طرف سے دیکھا ہے، آپ اس کو پورا کیجیے۔ جب وقت آئے گا آپ مجھے صبر اور استقامت والوں میں دیکھیں گے۔ یہ بات سنتے ہی شیطان حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پہنچا اور جا کر کہنے لگا کہ تمہیں معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس گھاٹی میں تمہارے بیٹے کے ساتھ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے کہا، وہ روزانہ وہاں تشریف لے جاتے ہیں اور لکڑیاں کاٹ کر لاتے ہیں۔ شیطان نے کہا، نہیں، وہ تمہارے بیٹے کو ذبح کرنے جا رہے ہیں۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ ایسا کیوں کریں گے؟ شیطان کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے کہا، اگر میرے رب کا حکم ہے تو میں اس کے حکم پر راضی ہوں۔ جب شیطان کی حضرت حاجرہ علیہ السلام پر کچھ نہ چلی تو وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس پہنچا اور جا کر کہنے لگا کہ تم اس گھاٹی پر کیا کرنے جا رہے ہو؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ ہم وہاں لکڑیاں کاٹنے جا رہے ہیں۔ شیطان نے کہا، نہیں، تمہارے باپ تمہیں آج ذبح کریں گے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ وہ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، میں ان کا اکلوتا بیٹا ہوں، وہ مجھے ذبح کیوں کریں گے؟ شیطان نے کہا کہ انہوں نے ایک خواب دیکھا تھا، اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا ہے کہ وہ تمہیں ذبح کریں۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے رب کا حکم سنا تو کہا کہ میں اس بات پر راضی ہوں۔ اگر میرے رب نے میرے والد محترم کو یہ حکم دیا ہے تو وہ مجھے صبر استقامت والوں کے ساتھ کھڑا دیکھیں گے۔ جب شیطان کی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس بات نہ بنی تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچا اور کہنے لگا کہ آپ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ آپ اپنے اکلوتے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے جا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اس گھاٹی پر کچھ کام ہے، میں اس لیے جا رہا ہوں۔ شیطان نے کہا، مجھے اس بات کا معلوم ہے کہ آپ نے ایک خواب دیکھا ہے۔ جب اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معلوم ہو گیا کہ یہ شیطان لعین ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، شیطان ادھر سے دفع ہو جا۔ شیطان یہ بات سن کر وہاں سے چلا گیا۔ اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر اس گھاٹی پر جا پہنچے۔ آپ کا بیٹا آپ کو کہنے لگا کہ آپ مجھے اللہ کے حکم پر ذبح ضرور کیجیے گا، مگر میرا چہرہ زمین کی طرف کر دیجیے گا۔ جب آپ چھری چلانے لگیں گے، اگر میرا چہرہ سامنے ہوگا تو آپ کے دل میں رحم آ جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ کے چہرے کا رخ زمین کی طرف کر دیا اور اللہ کے حکم سے چھری چلانے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، فوری جاؤ اور جنت سے ایک دمبا لے جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چھری چلانے سے پہلے وہ دمبا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن کے قریب ہو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اپنی پوری قوت، طاقت اور جذبے کے ساتھ پہنچا اور چھری چلانے سے پہلے میں نے وہ دمبا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن کے قریب کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں چھری چلا رہا تھا مگر چھری
حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے کے اوپر نہیں چل رہی تھی۔ جب میں نے وہ چھری قریب ایک پہاڑ کے اوپر ماری تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس چھری سے مخاطب ہوتے ہیں کہ تم اس نرم سے گلے کو نہیں کاٹ رہی اور تو نے اس پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ اس چھری نے بارگاہ الہی میں عرض کی، اے میرے رب، مجھے زبان عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے اس چھری کو زبان عطا فرمائی۔ اس چھری نے کہا کہ میں چھری تو ہوں مگر میرے رب کا حکم ہے تم حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے کو نہ کاٹنا۔ اور یوں جو جنت سے دمبا لایا گیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چھری سے وہ ذبح ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اس قربانی کو قبول کیا اور تمام مسلمانوں پر واجب کر دیا کہ جب تک قیامت نہ آئے یہ سنت جاری رہے گی، اور اسی طرح بڑی عید میں تمام مسلمان اللہ تعالیٰ کی راہ میں جانوروں کو قربان کر کے اللہ کے پیارے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو زندہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس سنت کو زندہ کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔